ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سالار جب ستارہ کی زیان کے ساتھ پکچر دیکھے گا تو وہ بہت اپسیٹ ہو جائے گا اور ستارہ سے بھی کہے گا کہ آخر تم زیان سے کیوں ملی اور کون تھا جس نے تم دونوں کی پکچر لی۔ دراصل ستارہ جب ثنا سے ملنے مال جاتی ہے تو ثنا ہی اسے مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں صبا کے بیٹے سے ملنے ضرور جانا چاہیے، آخر کو تم اس کی مومانی ہو اور جانے سے پہلے اس کے لیے کوئی اچھی سی شاپنگ بھی کر لو۔ ستارہ ثنا سے کہتی ہے کہ تم ویٹ کرو، بس میں ابھی آئی۔ اب جب وہ بچے کی شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کی ملاقات وہاں زیان سے ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ ستارہ کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھی بھول گئی کیونکہ درمیان میں نانی کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر ان کی ڈیتھ کی وجہ سے یاد ہی نہیں رہا، ورنہ آپ جس طرح سے ہمارے کام آئے ہیں، جس طرح سے آپ نے سالار کو بدنامی سے بچایا ہے، میں بہت شرمندہ محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے آپ کا اسی وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صاحبہ نے جو الزام سالار پہ لگایا تھا اس کے بعد سالار کے ماں باپ نے بھی اس سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ اب اتفاق سے جب ستارہ اور زیان آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو وہیں سے صاحبہ کی ماں کا گزر ہوگا۔ ایک تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ ستارہ کو صاحبہ کے خلاف ثبوت زیان نے دیا تھا جو بظاہر صاحبہ کا دوست بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان دونوں کی پکچر بھی بنا لے گی تاکہ میری بیٹی بدنام ہے تو پھر ان دونوں کی بھی بدنامی ہونی چاہیے۔ جبکہ زیان ستارہ سے کہتا ہے کہ میرے گھر والوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے کہ آپ کو میں نے صاحبہ کے خلاف ثبوت دیا تھا، بلکہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم دونوں کا کوئی رابطہ ہے۔ آپ جانتی ہیں نا، میرے گھر والوں کو اگر یہ پتہ چلا تو شاید وہ میرا گھر میں داخلہ بھی بند کر دیں، کیونکہ اس صاحبہ کی وجہ سے جو میرے اوپر ہیراسمنٹ کا کیس بنا تھا آپ کو لے کر، اس کے بعد تو میرے ماں باپ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں آپ سے یا سالار سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ رکھوں۔ تو صاحبہ کی ماں جو ان دونوں کی ساتھ کھڑے پکچرز لے چکی ہے، دل میں سوچتی ہے کہ بیٹا تمہارے خلاف ثبوت تو اب میں پہنچاؤں گی۔ گھر جاتی ہے اور صاحبہ کو ان دونوں کی ویڈیو اور پکچر دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم جسے اپنا دوست سمجھ رہی تھی، جس کے ساتھ مل کے پلانز بنا رہی تھی سالار کو بدنام کرنے کے لیے، دراصل وہی تمہاری جڑیں کاٹ رہا تھا۔ بندہ پوچھے اسے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہیے، جو بھی ہے، جس طرح کا الزام اس کی بیٹی سالار پہ لگانے چلی تھی، اس کے بعد بدنامی تو بہرحال صاحبہ کی ہونی تھی۔ خیر، اب صاحبہ جب وہ پکچرز دیکھتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پکچرز تو اب میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں گی۔ تو صاحبہ کی ماں کہتی ہے کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے آپس میں دوست ہوں، لیکن صاحبہ کہتی ہے کہ اگر وہ دونوں دوست ہوتے تو زیان ستارہ سے یہ نہ کہتا کہ یہ بات میرے گھر والوں تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ میرا آپ سے کوئی رابطہ ہے۔ سیکرٹلی تو غلط کام ہوتے ہیں نا موم، دوستی تو اوپن ہونی چاہیے۔ اور جب میں یہ پکچر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں گی تو زیان کے پیرنٹس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ستارہ سے ملتا ہے، اور ستارہ کے ہسبینڈ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیوی مالز میں چوری چوری زیان سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ اگر میں اکیلی رہ گئی ہوں نا موم، تو میں سب کو اکیلا کر کے چھوڑوں گی۔ دوسری طرف ستارہ جو صبا کے نیو بورن بیبی کے لیے شاپنگ کرنے کے بعد اس سے ملنے جائے گی سالار کے ساتھ، تو صبا کی ماں بھی وہیں پر موجود ہوگی۔ جب وہ ستارہ کے لائے ہوئے کپڑے اور گفٹس دیکھے گی تو اس کا غصے سے برا حال ہو جائے گا کہ کیا میری بیٹی کا بچہ یہ گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے گا۔ سارے گفٹس اٹھا کے زمین پر پھینک دے گی اور نوکرانی سے کہے گی کہ یہ کیا کچرا جمع کر رکھا ہے۔ اب سالار، ستارہ اور صبا جب شور سنیں گے تو فوراً باہر آئیں گے کہ پتہ نہیں ممی کو کس بات پہ غصہ آیا ہوا ہے۔ سالار جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ ستارہ کے لائے ہوئے گفٹس نیچے پھینک رہی ہیں تو پوچھ ہی لیتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ تو سالار کی ماں نفرت اور غصے سے کہتی ہے کہ یہ کچرا اٹھا کے لائی ہے تمہاری بیوی۔ سالار اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اس طرح کی بات نہ کریں، وہ پیار سے لائی ہے، لیکن سالار کی ماں کے دل میں تو ستارہ کے خلاف جو غبار بھرا ہوا ہے سارا ہی باہر نکل آتا ہے۔ اسے کہتی ہے کہ پیار میں سارے تمہاری طرح اندھے نہیں ہو جاتے۔ نہ کلاس دیکھی، نہ خاندان دیکھا اور نہ ہی سٹیٹس دیکھا، بس سر پہ لا کے تھوپ دیا۔ اب وہاں پہ کھڑی صبا بھی اپنی ماں کی یہ باتیں سننے کے بعد بہت شرمندگی محسوس کرتی ہے، ستارہ کے لیے بھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کے اندر بھی تو یہی کمپلیکسز ہیں
کہ میرا سٹیٹس تم لوگوں کے برابر نہیں ہے، اسی لیے شاید ہماری شادی سے پہلے ہی تمہارے پیرنٹس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں شادی کے بعد تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا اور میرے گھر والوں کا تم سے کوئی ملنا جلنا نہیں ہوگا۔ جبکہ صبا اب اپنے ہسبینڈ اور اس کے گھر والوں کے درمیان یہ دوریاں ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سالار کی ماں کی یہ بات سننے کے بعد اور ذہنیت دیکھنے کے بعد جہاں ستارہ ہرٹ ہوگی وہیں جنید بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوگا۔ اب ستارہ کو شاید انویٹیشن آتا ہے آرفنیج وزٹ کرنے کا، تو وہ جنید اور صبا سے کہتی ہے کہ کیا مجھے جانا چاہیے، جس پہ جنید اسے سمجھاتا ہے کہ چونکہ آپ خود ایک آرفن ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ایک آرفن ہی دوسرے آرفن کی فیلنگز کو، جذبات کو سمجھ سکتا ہے۔ جنید کے مشورے پہ ستارہ جب آرفنیج جاتی ہے تو اسے سچ میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ سب بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور نانی کی ڈیتھ کا جو دکھ ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اب ستارہ جب بچوں کے ساتھ کھیلنے میں، باتیں کرنے میں مصروف ہوتی ہے تو اس کی کافی ساری پکچرز بھی بنتی ہیں جو نیکسٹ ڈے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، اور انہی پکچرز میں ستارہ اور زیان کی پکچر بھی اپلوڈڈ ہوتی ہے جب وہ دونوں مال میں ملے تھے۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ ان پکچرز کی اپلوڈنگ کے پیچھے بھی صبا یا اس کی ماں کا ہاتھ ہو، کیونکہ صبا کی ماں کا بھی تو آرفنیج بہت آنا جانا ہے۔ بہرحال نیکسٹ ڈے ستارہ سبھی پکچرز کو لائک کرتی ہے، کمنٹ کرتی ہے، تو صاحبہ سالار کو ستارہ اور زیان کی ساتھ میں پکچرز اور اس کے نیچے کیا گیا ستارہ کا کمنٹ کا اسکرین شاٹ بھیج دیتی ہے۔ سالار کو تو یہ سب دیکھ کر کافی غصہ آتا ہے، اس لیے وہ ستارہ سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم زیان سے کب ملی؟ تو ستارہ کہتی ہے شاید بھول گئی تھی بتانا، کل اچانک میری اس سے مال میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو سالار کہتا ہے کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، نہ بتانے کی آخر کیا وجہ ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پکچر کس نے لی جب تم دونوں ساتھ کھڑے باتیں کر رہے ہو۔ ستارہ تو خود اس بات پہ حیران ہوتی ہے، اس لیے سالار سے کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا کہ پکچر کس نے لی ہے۔ اب سالار کے فادر بھی وہیں پہ موجود ہوتے ہیں، سالار کو غصے میں آتے دیکھتے ہیں تو اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سالار کا غصہ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس لیے ستارہ سے کہتا ہے کہ تم اتنی کیئرلیس کیسے ہو سکتی ہو کہ تم کسی کے ساتھ مال میں کھڑی ہو، کوئی تمہاری پکچرز بنا رہا ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ تو ستارہ بھی غصے سے سالار سے کہتی ہے کہ میں صرف زیان سے بات کر رہی تھی، کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی، کہ چاروں طرف دیکھتی رہوں کہ کہیں کوئی میری پکچرز تو نہیں بنا رہا۔ تو سالار اپنے فادر سے کہتا ہے یو نو واٹ ڈیڈ، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا۔ پھر سالار جب روم میں جاتا ہے تو ستارہ سے کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس پکچر پہ کمنٹ کیوں کیا ہے جو تمہاری اور زیان دونوں کی سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے۔ تو ستارہ کہتی ہے، سالار کہتا ہے کیا تم بھول گئی ہو کہ اس گھٹیا انسان نے صبا کے کہنے پہ تمہیں ہیریس کیا تھا؟ لیکن ستارہ کہتی ہے آپ شاید بھول چکے ہیں کہ وہ کافی بار اس بات پہ معافی مانگ چکا ہے اور وہ سچ میں شرمندہ بھی ہے۔ لیکن سالار ستارہ کو غصے سے کہتا ہے ستارہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارا نام کسی کے ساتھ بھی اچھالے اور تمہاری بدنامی ہو، اور وہ انسان مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو ستارہ سالار کو بتاتی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ اس انسان نے آپ کا کردار بچانے کے لیے اپنا پورا مستقبل کچرے میں ڈال دیا۔ سالار حیرت سے ستارہ کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ تو ستارہ کہتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے کہاں سے ملی تھی؟ وہ فوٹیج مجھے زیان نے ہی دی تھی، حالانکہ اس کے پیرنٹس نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ اب وہ آپ سے یا مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا، لیکن اس کے باوجود جب میں نے زیان سے ریکویسٹ کی کہ سالار ہر جگہ پہ بدنام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، تو زیان نے مجھے وہ ثبوت دے دیا آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے۔ حالانکہ زیان کے اور صاحبہ کی فیملی کے آپس میں بہت اچھے ٹرمز ہیں، اور اگر یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے زیان نے دی تھی، تو اس کے بعد آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ زیان کے ساتھ کتنا برا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو میگا ایپیسوڈز کیسی لگیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔